شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے بہت ہی کارآمد اور مفید ٹوٹکے لے کے آئی ہوں۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کسی بھی بیماری کے بعد غذا ہمیشہ کم کھانی چاہیے۔ غصے کی حالت میں کھانا کھانے سے بدہضمی پیدا ہوتی ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد آرام کرنا چاہیے۔ رات کے کھانے کے بعد چہل قدمی کرنا صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ لال مرچوں کا زیادہ استعمال کرنے سے معدہ، آنکھیں اور دماغ کو نقصان ہوتا ہے، اس لیے ہری مرچوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ بیت الخلاء میں زیادہ دیر بیٹھنے سے دماغی امراض لاحق ہونے کا خدشہ ہے۔ بنا چینی کے لیموں پانی بنا کر پینے سے سانس کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ ہاتھوں پر گائے کی چربی سے مالش کرنے سے سانولے ہاتھ گورے ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، دودھ پینے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ سیب کھانے کے فوراً بعد پانی پینے سے گلا خراب ہو جاتا ہے۔ نیلے رنگ کے کپڑے پہننے سے رنگ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ زیادہ نہار منہ انگور کے دانے کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ اجوائن پانی میں ابال کر منہ دھونے سے داغ ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر جسم پر گرمی دانے نکل آئیں تو سرسوں کا تیل گرم کر کے لگاؤ، ختم ہو جائیں گے۔ وزن کم ہونا شروع ہو جائے تو پکے ہوئے کیلے کھانے سے وزن دوبارہ ٹھیک ہو جائے گا۔ پانی نیم گرم پینے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، دیر سے اٹھ کر ناشتہ کرنے والا بندہ کبھی وزن کم نہیں کر سکتا۔ جن کا معدہ کمزور ہو ان لوگوں کو چاہیے کہ صبح یہ ناشتے میں تھوڑے سے جامن کھا لیں۔ معدہ مضبوط ہوگا اور غذا جلدی ہضم ہو جائے گی، کیونکہ جامن میں بہت فائبر ہوتا ہے۔ گنے کا رس گلے میں خراش اور نزلے کے لیے بہترین علاج ہے۔ گنے کا جوس بخار کی شدت کو توڑتا ہے۔ گنے کا جوس ہڈیوں کو مضبوط کرے گا۔ خون کی کمی کے شکار لوگوں کے لیے بہت مفید ہے۔ روزانہ گنے کا رس چہرے پر مسل دینے سے قبل از وقت جھریاں نہیں پڑتی۔ تو گنے کے جوس کے بے حد فوائد ہیں، تو ضرور استعمال کیا کیجیے۔ ناظرین، جن لوگوں کو شوگر ہے، بلڈ پریشر کا پرابلم ہو، وہ مکئی کا استعمال کیا کریں۔ اس میں آئرن کی وافر مقدار ہوتی ہے جو خون کی کمی کو دور کرتی ہے۔ نکسیر کا خون بند کرنے کے لیے ہرے دھنیے کا پانی نکال کر سونگھیں۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے پانی زیادہ استعمال کریں۔ اس کے علاوہ نیند نہ آ رہی ہو تو رات کو سونے سے پہلے پاؤں کے تلووں پر خالی سرسوں کے تیل کی مالش کرو۔ جس گھر میں جانور، چوٹیاں اور پرندوں وغیرہ کو دانہ پانی ملتا ہے، اس گھر میں رزق کی کبھی کمی نہیں ہوتی۔ یہ بات آزمائی ہوئی ہے، تو ضرور کھانا پانی رکھا کریں۔ جسم کے ہر جوڑ میں راحت کے لیے ایک دانہ اجوا کھجور کا دودھ میں بھگو کر رات کو رکھ دیں اور نہار منہ کھجور کھا کر دودھ پی لیں۔ اگر سردیاں ہوں تو کھجور نکال کر کھا لیں اور وہ دودھ نیم گرم کر کے پی لیں۔ نہار منہ دہی کھانے سے انسان کی یادداشت بہتر ہوتی ہے اور وزن میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر ایک شخص کے دل کی نیت اور ہر ایک سے منہ کی بات اور ہر کسی کے کام کو دیکھتا اور جانتا ہے، تو دلوں کے بھید وہی جانتا ہے۔ دھوپ میں نکلنے کی وجہ سے رنگ سانولا پڑ جائے تو انگور کا رس چہرے پر مل لو۔ کوئی زہریلی سی چیز منہ میں چلی جائے تو فوراً نمک کھا لو، زہر اتر جائے گا۔ ناک پر تیل کا مساج کرنے سے ڈپریشن کم ہوتا ہے اور ناک کی بڑی ہوئی ہڈی میں بھی مفید ثابت ہوتا ہے، تو ناک کا مساج ضرور کیا کریں۔ پانی کم استعمال کرنے والے انسان کے گردے بہت جلد خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، تو پانی زیادہ پیا کریں۔ اگر سانس لیتے وقت تکلیف محسوس ہو تو یہ پتھری ہونے کی علامت ہے۔ جو شخص رائے اور تکلیف سے کام کرتا ہے اس کو بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں، تو کوئی بھی کام شروع کریں تو دوسروں کی رائے ضرور لینا چاہیے۔ گوشت کھانے کے بعد دودھ پینے سے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے یا دانت میں کیڑا لگ سکتا ہے اور دانت ہلنے لگ جاتے ہیں، تو گوشت کھانے کے بعد دودھ کو ایوائڈ کیا کریں۔ زیادہ سوچنے کی عادت دماغی صلاحیت کو کم کرتی ہے۔ زیادہ سوچنا دماغی سیلز کو ختم کر کے ذہنی صلاحیت کم کر دیتا ہے۔ جو شخص زیادہ ہنستا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے اور اپنے غصے کو نہیں روکتا، وہ جلد ہلاک ہو جاتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ دل کو زندہ اور اس کی عقل کو روشن فرما دیتا ہے۔ زیادہ نہار منہ ایک چٹکی کالا نمک روزانہ کھانے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ پاؤں یا گھٹنے
सूज जाते हों या दर्द रहता हो तो पानी में नमक मिलाकर उबाल लो और जब पानी हल्का ठंडा हो जाए तो इसमें पाँव डुबो 3 दिन ऐसा करो, सूजन उतर जाएगी और सूजन दूर हो जाएगी। और ये अमल घुटनों पर भी कर सकते हैं। यूँ पानी रोज़ाना पीने से पेट की चर्बी कम होने लगती है। सुबह खाली पेट खाने से हर किस्म की बीमारी से निजात हासिल हो सकती है। केले के छिलकों को सर पर मसलने से बाल गिरना रुक जाते हैं। ज़्यादा देर तन्हा रहने से आपकी सेहत पर बुरे असर पड़ सकते हैं। आधा कप सेब के जूस में आधा कप चुकंदर का जूस और 1 दाना पिसा हुआ अदरक डालकर मिक्स करके पी लें। खून की कमी दूर हो जाएगी, हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। उठते बैठते जोड़ों में मौजूद दर्द हो, चलते फिरते हुए, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। रोज़ाना 1 सेब खाने से कोई बीमारी नहीं लगती। चहलकदमी करने से कबल खजूर का दाना खा लो, कभी भी बीमार नहीं पड़ोगी। ज़्यादा नमक के इस्तेमाल से होता यह है कि हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। सबसे अच्छी राय वो है जो नफसानी ख्वाहिश से दूर और दीनी रास्ते रवी के नज़दीक कर दे। गंज वाली जगह पे अंडे की सफ़ेदी के अंदर फिटकरी मिलाकर लगाओ, गंज ख़त्म हो जाएगी। नाक के अंदर बाल निकल आएँ तो जान लेंगे दांतों को कीड़े लगने वाला है। नाखूनों का रंग पीला पड़ने लगे तो वो ये जान लें कि ये अरखान होने की निशानी है। रात के वक्त जल्द नींद आना लगे तो आँखों की नज़र तेज़ होने की अलामत है। दरख्तों और पौधों के पास ज़्यादा रहने से चेहरे की जिल्द बूढ़ी नहीं होगी। अपना मसला दूसरों के साथ शेयर करने से आधे से ज़्यादा मसाइल हल हो जाते हैं। कद रुक जाए तो सुबह सवेरे उल्टा लटक लिया करो, कद बढ़ना शुरू हो जाएगा। नाजरीन, रोटी पकाते वक्त तवा रोटी को जलाता है तो इस पर केले के छिलके को मसल दो, तवा नॉन स्टिक बन जाएगा। कड़वे बादाम कभी मत खाना क्योंकि इससे आँखों की बिनाई कम हो जाएगी। सफ़ेद ज़ीरा कमज़ोरी से बचाता है और जिगर के लिए भी बहुत मुफीद है। मेहमान आए तो इनको सबसे पहले खजूर खिलाओ, इससे रिस्क बढ़ेगा। दूध में डालकर खाने से दिल को ताकत मिलती है। ठंडा पानी के इस्तेमाल से आपके बाल झड़ने लग जाएंगे। खाली पेट नहाओ, जिस्म गर्मी से बच जाएगा। ज़मीन से हमेशा बग़ैर सहारे के उठा करो, आपकी उम्र बढ़ जाएगी। पेड़ के दरख्त पर शहद का पानी छिड़क दो, बेर का दरख्त मीठा फल देना शुरू हो जाएगा। मसूर की दाल इस्तेमाल करने से पेट की बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। अगर ख्वाब के अंदर मीठा फल खाता देखो तो जान लो ये खूबसूरत होने की निशानी है। थोड़े से पानी के अंदर सिरका मिलाकर सब्ज़ी पर छिड़क दो, सब्ज़ी ताज़ा रहेगी। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा रोने लगे तो दिन में चंद मरतबा सूरह नास, सूरह फलक 3 बार पढ़कर बच्चे पर दम करें। जिस जगह पर सूजन हो जाए वहाँ बर्फ़ की टिकोर करें, सूजन ख़त्म हो जाएगी। अगर आप टांगे अपने जिस्म के साथ लगा के सोते हो तो जान लो आप बचपन से खौफ का शिकार हो। मोर का पर आँखों पर फेरने से निगाह तेज़ होती है। कोई भी टोटका इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें और हमारे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।